تو ہے کہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ یعنی کسی نے کیا خوب لکھا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، سبحان اللہ، یعنی جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو اس کا کیا اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے کیا کہتے ہیں. آپ دیکھیں تجربے کے مطابق کسی نے کیا خوبصورت لائنز لکھی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور میں بھی اس کی گواہی دیتی ہوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کروایا ہے، الحمدللہ. دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحان اللہ، میری طرف آ کر تو دیکھو، متوجہ نہ ہوا تو کہنا. یعنی آپ آئیں تو صحیح اللہ کی طرف، دیکھیں پھر اللہ کیسے متوجہ ہوتا ہے آپ کی طرف، کیسے آپ کو اپنی رحمتوں میں لے لیتا ہے، کیسے آپ کی زندگیوں کو آسان کر دیتا ہے، کیسے آپ کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، کیسے آپ کو ایک سنسیئر اسٹوڈنٹ آف قرآن بنا دیتا ہے، کیسے آپ کو جنت کے راہی بنا دیتا ہے، کیسے آپ کو انمول بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. آگے دیکھیں، میری راہ پر چل کر تو دیکھو، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. اللہ کی راہ کون سی ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام اللہ کی راہ ہے، قرآن و سنت اللہ کی راہ ہے، اللہ کا دین اللہ کی راہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے دین پر چل کر تو دیکھو، نہیں پہلے تم نے کرنا ہے، تم نے آگے بڑھنا ہے، پہلے تم نے چلنا ہے. یہ نہیں کہ بس وہاں دعائیں کرتے بیٹھ گئے، تم نے کوئی کوشش نہیں کی تو کچھ نہیں ہوگا. کوشش تم نے کرنی ہے پہلے. راہیں نہ کھول دوں تو کہنا، پھر تم کہنا اگر اللہ راہیں نہ کھولے تو. اللہ واللہ راہیں کھول دیتا ہے، جہاں چاہ ہے وہاں راہ ہے. تم میری راہ پر چل کر تو دیکھو، راہیں نہ کھول دوں تو کہنا. آپ کے کتنے مسئلے ہو سکتے ہیں زندگی میں، ساروں کے اللہ سولیوشنس آپ کو دے دے گا، ساروں کے جواب قرآن میں ہیں. سبحان اللہ. آپ آ کے تو دیکھیں، اللہ کہتے ہیں مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا. یعنی تمہیں جو بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو نا، اللہ سے سوال کر کے تو دیکھو. اب فی الحال ہدایت کی ضرورت ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا، یعنی جو ہدایت کی دعا ہے، دل سے وہ پکار نکلے، دل سے وہ دعا نکلے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ سے مانگ کے تو دیکھیں، سوال کر کے تو دیکھیں ہدایت کا. اللہ تعالیٰ عطا کی، بخشش کی حد نہ کر دے تو کہنا. یعنی اب آپ اللہ تعالیٰ سے پہلے بخشش مانگتے ہیں، توبہ کا سوال کرتے ہیں، تو اللہ بخشش کی حد کر دے گا. اتنا آپ کو بخشے گا، اتنا آپ کو دے گا، واللہ آپ یعنی سبحان اللہ خوشی کے آنسو روئیں گے کہ اللہ میں نے اتنی زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، میں نے لوگوں کی خاطر تجھے ناراض کیا، میں نے اپنے نفس کو نمبر 1 رکھا، میں اپنی مانتی گئی، لیکن جب میں نے توبہ کی تو تو نے یہ نہیں کہا کہ تو اتنے سال، اتنی زندگی تو مجھ سے دور تھی، اب کیوں آئی ہے، یہ تو نے نہیں کہا. اللہ نہیں کہتا میری پیاری دوستوں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں، اور اللہ چاہتے ہیں وہ آپ کو دینا. اب آپ ہی نہیں لینا چاہتے تو اللہ کیا کرے، بتائیں مجھے. یہی تو غم ہے نا امت کا کہ اللہ دینے تیار ہے، امت لینے تیار نہیں ہے. اللہ ہدایت دینا چاہتے، دے چکے ہیں قرآن و سنت میں، لیکن امت نہیں لے رہی. یہی تو میرا غم ہے، یہی تو ہر عالم دین کا غم ہوتا ہے. سبحان اللہ. جس کو بھی علم ہوتا ہے دین کا، قرآن کا، سنت کا، داعی اللہ ہوتے ہیں، ان کا یہی تو غم ہوتا ہے کہ لوگوں کو ان کے رب سے کیسے جوڑا جائے. اور اب تیار بیٹھا ہے آپ کو معاف کرنے کے لیے، آپ کو اپنی رحمتوں میں لینے کے لیے، جنت میں ڈالنے کے لیے، لیکن آپ نہیں آنا چاہ رہے، آپ نہیں سبحان اللہ خود کو جنتی بنانا چاہ رہے. تو اللہ کیا کرے؟ اللہ کہتے ہیں قرآن میں سورۃ نساء میں کہ اللہ کو کیا ملے گا تمہیں جہنم میں ڈال کر، بتاؤ. اللہ نے اگر جہنم میں ڈالنا ہی تھا تو سب کو ڈال دیتا نا، ایک ساتھ دنیا میں بھیجتا کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ آپ کو جہنم میں ڈالے. اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. اللہ آپ سے بے حد انتہائی محبت کرتا ہے، جیسا آپ سے کوئی اور نہیں کر سکتا. واللہ سبحان اللہ. یہی تو دکھ ہے، یہی تو غم ہے نا. مجھ سے سوال کر کے تو دیکھو، بخشش کی حد نہ کر دوں تو کہنا.
اللہ یعنی حدیث میں آتا ہے جب بندہ یا ربی کہتا ہے تو اللہ یا لبیک یا عبدی کہتا ہے، یعنی اے میرے رب جب بندے کے دل سے پکار نکلتی ہے اللہ کہتا ہے کہ میں حاضر ہوں میرے بندے، بتا تو صحیح تجھے کیا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے پیارے رب کو، اتنے مہربان رب کو میں اور آپ آج تک ناراض کرتے رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی سارا کچھ نا ایمان کی کمی کے نتائج تھے، کوئی بات نہیں، قرآن سے جڑ جائے ایمان خود ہی آ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ۔ آپ نے جڑنا ہے قرآن سے تو آپ مجھے نا یعنی آپ مجھ سے بھی ہیلپ اینڈ گائیڈنس لے سکتے ہیں، یا پھر کوئی یعنی آپ کو جو بھی اتھینٹک علم دینے والا آپ کو نظر آئے، یعنی وہ دلیل سے بات کرتا ہے، یعنی آپ اسے جانتے ہیں کہ وہ حق کے راستے پر ہے، یعنی آپ دعا کر لینا تو اللہ آپ کو خود ہی راستے آسان کر دیں گے، آپ کو کسی گمراہ کی طرف تو لے کر نہیں جائیں گے اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کسی کے بھی ذریعے نا آپ ہیلپ اینڈ گائیڈنس لیں اور قرآن سے جڑ جائیں۔ آپ اگر مجھ سے لینا چاہتے تو یعنی مرحبا، ویلکم، سبحان اللہ، میں تو ہمیشہ تیار رہتی ہوں، چاہے میری کتنی بھی مصروفیات کیوں نہ ہو، میں بھی الحمدللہ ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی الحمدللہ ایک قرآن کی ساتھی ہوں، میں بھی الحمدللہ یعنی دین اور دنیا کو بیلنس کر کے سبحان اللہ جانا پڑتا ہے، یعنی بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، وقت ہی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی سبحان اللہ میں ہر اس کے لیے تیار رہتی ہوں جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے، کیونکہ یہی تو میری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ ہر فرد کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے امت ہونے کے ناطے سے، کہ وہ داعی اللہ بنے، لوگوں کو اللہ کی طرف لے کر آئے، اللہ کی طرف دعوت دے، لوگوں کو اللہ سے جوڑے، اللہ کی پہچان کرائے، قرآن و سنت سے جوڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان کرائے، ان کی سیرت سے گزارے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے اللہ کہتا ہے کہ میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ جب آپ شروع میں آتے ہیں قرآن کی طرف، وہ یعنی تو لوگ آپ کو باتیں سنانا شروع کر دیتے کہ ابھی تو وقت ہے نا، ابھی تو تم نے کیا کچھ نہیں کرنا، ابھی تو تمہارے اسٹڈیز ہیں، ابھی تو تم نے ڈاکٹر بننا ہے، ابھی تو تمہاری شادی ہوگی، پھر نہ تمہارے بچے ہوں گے، پھر ان کی تربیت تم نے کرنی ہے، بہت کام ہوتا ہے، بعد میں بڑھاپے میں تو وقت ہی وقت ہوگا نا، تب تم لے لو۔ یا پھر کئی رشتہ دار روٹ بھی جاتے ہیں جب اللہ کی طرف آپ آتے ہیں، انہیں نا ان کے حقوق سے ان کا پیٹ نہیں بھرتا، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے حقوق بھی انہیں دے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان کو آپ کی نمازوں سے پرابلم ہوگی، ان کو آپ کی قرآن کلاس سے پرابلم ہوگی، یعنی سبحان اللہ جو بھی ہو، آپ اللہ کے لیے، اللہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، تھوڑے دن وہ آپ کی قدر نہیں کریں گے، سمجھ لیں تھوڑا ان کا روٹنا، یعنی اتنے سال اللہ روٹھا رہا، یعنی اللہ کو آپ نے ناراض کیا ان کے خاطر، تو تھوڑے دن وہ ناراض رہیں، خوش رہیں، کچھ بھی رہیں، اللہ کو راضی کرنے کے پیچھے لگ جائیں۔ آگے دیکھیں گے آپ سبحان اللہ کہ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے لیے بے قدر ہو کر تو دیکھو، میں قدر کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ آگے جا کر تھوڑے دن کی یہ چیز ہوتی ہے، لوگوں کی ناراضگی وغیرہ، آگے جا کر اللہ آپ کو اتنی قدر دے گا، اتنی عزت دے گا کہ لوگ خود آپ کے پیچھے آئیں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ اس راہ میں جڑ جائیں گے، اس بامقصد زندگی گزارنے میں جڑ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سبحان اللہ، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھو، لوگ آپ کو ملامتیں کریں گے، یعنی بہت کم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا، اس سے تو بہت کم ہے جو صحابہ نے جھیلا، لیکن تھوڑی بہت باتیں کیا سننی پڑی آپ کو، ٹھیک ہے، میرے لیے ملامت سہ کر تو دیکھو، اکرام کی حد نہ کر دو تو کہنا۔ اتنا کریم ہے میرا آپ کا رب کہ وہ اکرام کی حد کر دے گا، عزتوں کی حد کر دے گا، قدر کی حد کر دے گا، آپ کے رتب و رتبے کی حد کر دے گا۔ آگے کہتے ہیں کہ میرے لیے لوٹ کر تو دیکھو، رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ اللہ کے لیے آپ لوٹ کر تو دیکھیں، چاہے کیسی بھی آپ کی اب تک زندگی تھی، الحمدللہ جیسی بھی تھی، اب اللہ نے آپ کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پیکیج دے دیا ہے نا۔ قرآن و سنت، اسماء الحسنہ سے جڑ جائیں، سیرت سے جڑ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لوٹ کر تو دیکھیں، توبہ کر کے تو دیکھیں، رحمتوں کے خزانے نہ لٹا دوں تو کہنا۔ اور یہ خزانوں کے بارے میں زبان سے بات نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیں، آپ محسوس کریں گے اس کو، آپ گواہی دیں گے کل، جیسا آج میں گواہی دے رہی ہوں، جیسا آج میں تڑپ رہی ہوں امت کے لیے،
اور دوسرے بھی سبحان اللہ تڑپ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کل آپ تڑپیں گی، کل آپ سبحان اللہ ساروں کو جہنم سے بچاتے ہوئے جنت میں لے جانے کی فکر کریں گی، کیونکہ یہی میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یاد رکھیں، خود کا تعلق باللہ مضبوط رکھنا اور دوسروں کو اللہ کے ساتھ جوڑنا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے کونچے میں بک کر تو دیکھو، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ ہم کہاں کہاں بکتے ہیں، دنیا کے لیے بکتے ہیں، لوگوں کے لیے بکتے ہیں، اولاد کے لیے بکتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہم بک چکے ہوتے ہیں کہ یعنی ہمارا اپنے لیے کچھ نہیں ہوتا، ہم بک چکے ہوتے ہیں ساری زندگی اولاد کے لیے، ساری زندگی لوگوں کے لیے، ساری زندگی دنیا کمانے میں بک چکے ہوتے ہیں ہم ادنا سی حقیر ترین دنیا کے لیے، حالانکہ وہ دنیا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تم میرے کنچے میں بک کر تو دیکھو، میری راہ میں میرے لیے بک کر تو دیکھو، میرے لیے خود کو سبمٹ سرنڈر کر کے تو دیکھو، جسے اسلام کہا جاتا ہے، خود کو اللہ کے سپرد کر دینا، بک کر تو دیکھو، انمول نہ کر دوں تو کہنا۔ اللہ آپ کو انمول کر دے گا، اللہ آپ کو وہ دے گا کہ آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ اللہ آپ کی سوچو گمان سے کہیں بڑھ کر اپنی شان کے مطابق اللہ آپ کو دے گا۔ شرط نیت ہے، جتنی نیت، جتنا دل پاک و صاف ہوگا، اتنی آپ کی زندگی بہترین آسان ہوگی۔ یاد رکھیں، خوشحال ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور مجھے رب مان کر تو دیکھو، مان کر تو دیکھو، سب سے بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ رب کے 3 معنی، خالق، مالک، مدبر، یعنی مجھے خالق، مالک یعنی پالنے والا، یعنی میرے سارے کام اس کے ہاتھ میں ہیں، مدبر پلاننگ کرنے والا کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے اس کے پلانز کے مطابق ہوگا۔ یہ توکل، یہ اسی کو رب ماننا کہتے ہیں نا، سبحان اللہ، کہ اللہ میرے رب ہے، یہ مان کر تو دیکھیں۔ جب بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے تو میں اس کا عبد ہوں، میں اس کا غلام ہوں، تو جب آپ اللہ کو رب مانتے ہیں تو غلام یعنی بندے والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے حکم والی زندگی گزارتے ہیں۔ اور اللہ کہتا ہے کہ تم مجھے رب مان کر تو دیکھو، میری بات سن کر تو دیکھو، ٹھیک ہے، میں سب سے تمہیں بے نیاز نہ کر دوں تو کہنا۔ کسی کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، یاد رکھیں، بس اللہ آپ کو اپنا محتاج بنا لے گا، سب سے بے نیاز کر دے گا۔ لوگوں کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، یاد رکھیں، دنیا کے پاس سوائے رسوائی کے کچھ نہیں، یاد رکھیں۔ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ وہ بھی بیزار آ جائیں گے، اللہ نہیں آتا بیزار۔ یعنی جتنا آپ اس سے مانگتے جاتے، جتنا آپ اس کے قریب ہوتے جاتے، اتنا وہ آپ کو دیتا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ہے نا۔ لوگوں کے پاس کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، خود کا کچھ نہیں ہے، سبحان اللہ، سارا کچھ ان کے پاس بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ آپ کو ان سے زیادہ دے گا، سب سے بے نیاز کر دے گا، سبحان اللہ۔ وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ یہ وفا کیا ہے؟ یہ وہی وفا ہے کہ جب تم نے قبول کیا اسلام کو، یعنی ایک وعدہ کیا تم نے اللہ سے، عہد الست بھی کر کے آئے تھے کہ دنیا میں جا کر صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، شیطان کی عبادت نہیں کریں گے، لیکن آ کر تم بے وفا بن گئے، شیطان کی مانتے چلے گئے، نفس کے غلبوں میں آتے چلے گئے۔ نہیں، وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا ہے یہ گواہی ہے، یہ وعدہ ہے، یہ آپ اقرار کر رہے ہیں کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی میں اللہ کو اپنا الہ بناؤں گی، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مالک خالق ہے، اور سارے اس کے اسماء و صفات کے ساتھ وہ ایک اور اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ وعدہ ہے اللہ سے، یہ ایک عہد، ایک کمٹمنٹ ہے اللہ سے، وفادار بنے اس کے بعد۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو آپ گواہی دیتے ہیں کہ وہ بندے اور اس کے رسول ہیں، تو رول ماڈل بناؤں گی میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہ وفا ہے، کلمے کی وفا، کلمے کی شرط ہے، سبحان اللہ، کہ آپ کی زندگی میں کلمہ ہو، آپ کی زندگی میں یہ گواہی ہو جو آپ دیتے ہیں زبان سے، اشہد کہہ کے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب زندگیوں میں آتی ہے تب آپ وفادار بنتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وفا کی لاج نبھا کر تو دیکھو، عطا کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ سبحان اللہ تم سے سنبھلا نہیں جائے گا۔
تم اللہ کی نعمتوں میں یعنی کھیلو گے، اللہ کی نعمتوں میں پنپو گے، اللہ کی نعمتوں میں تم سبحان اللہ، اللہ اکبر، میں کیا کہوں آگے، یہ تو زبان سے ہم اس کو کمپلیٹلی بتا ہی نہیں سکتے نا، جب تک آپ اس کو خود سے محسوس نہیں کریں گے۔ محسوس کریں گے آپ، آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ آ کے تو دیکھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ آخر میں اللہ کہتا ہے کہ بالآخر میرا ہو کر تو دیکھو، ہر کسی کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ آج کبھی کبھی لوگ اللہ کی طرف کیوں نہیں آتے کہ فلاں ناراض ہو جائیں گے، فلاں کو وقت نہیں دے پاؤں گے، فلاں یہ فلاں وہ۔ اللہ کا وعدہ ہے جب آپ اللہ کی طرف آ جاتے، اللہ کے ہو جاتے، اللہ سب کو آپ کا کر دیتا ہے۔ یعنی آج تک آپ ان کے پاس جاتے تھے، کل سے وہ آپ کے پاس آئیں گے۔ لکھ لیں اس بات کو، سبحان اللہ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ یعنی آج آپ دنیا کے پاس جاتے، کل دنیا آپ کے پاس آئے گی، دنیا آپ کے قدموں میں آئے گی، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ دنیا تیری، رشتہ دار تیرے، اولاد تیری، یعنی جن کے بچھڑنے کے ڈر سے تو اللہ سے دور جا رہا ہے، ان سب کو تیرے کر دوں گا۔ بس تھوڑی سی شروع میں مشکلیں آتی ہیں جو کہ بعد کی آسانیوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہی تھا سبحان اللہ کہ اللہ یعنی آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ سب کو آپ کے کر دے گا۔ آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ آپ کو راضی کر دے گا۔ آپ جب تک راضی نہیں ہوں گے تب تک آپ کو دیتا رہے گا، یعنی رضا کی حد تک اللہ آپ کو دے گا، سبحان اللہ۔ اللہ یعنی آپ اللہ کو راضی رکھیں، آپ اللہ سے راضی رہیں، اللہ آپ کو یعنی راضی کر دے گا آپ کو اللہ تعالیٰ۔ اور ہم کب راضی ہوں گے؟ جنت میں جا کر نا، اللہ کا دیدار اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہاتھوں سے حوض کوثر ہم سب کو نصیب کرے اللہ تعالیٰ۔